پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ بات چل رہی تھی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی، جنہوں نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور آج بھی حسد کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ جب لاش اس کے سامنے ہوئی تو اب وہ سوچتا تھا اس کا کروں میں کیا، تو اللہ تعالی نے اس انسان کو سمجھانے کے لیے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو کبا بیچا۔ کہتے ہیں ایسے ہی نقل ہوتے آ رہا ہے، کوئی قرآن و سنت میں دلیل نہیں ہے، کہتے مشہور یہی ہے مفسرین کے ہاں کہ دو کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا، لیکن قرآن کی نص سے یہ بات ثابت نہیں۔ قرآن میں تو ایک کوا آیا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، وہ زمین کوریدتا تھا۔ قابیل نے جب دیکھا کہ وہ زمین کورید رہا ہے، کھڈا بنا دیا اس نے، اور اس میں قرآن میں لیُریَہُ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائے لیُریَہُ کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا، یعنی پرندے کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کو لاش چھپانے کا طریقہ سمجھایا۔ لیکن معروف یہی ہے کہ دو کوے لڑے اور ایک نے دوسرے کو قتل کیا، بالکل وہی مثال جو ان دونوں بھائیوں کی تھی۔ اور اب جب اس نے دیکھا اور اندازہ لگایا تو بہت پریشان ہوا، ایک تو بھائی کے قتل پر کہ اسد میں آ کے میں نے اس کی جان لے لی، اس کے مرنے پر، پھر اپنی بے وقوفی پر کہ لاش ٹھکانے نہیں لگا سکا، اور یہاں آپ دیکھتے نہیں ہیں لوگ قتل کر دیتے ہیں پھر ان کے پیس کر کر کے گٹروں میں بہا دیتے ہیں تاکہ پکڑے ہی نہ جائیں، پھر پکڑ لیا جاتا ہے ان کو۔ کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں کوے سے بھی رہ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، کوے سے بھی رہ گیا نا، اپنے سگے بھائی کو جو قتل کر دیا، کیا میں اس سے بھی عاجز آ گیا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش میں چھپا نہ سکوں؟ بہت پریشان ہوا، لیکن اپنے فعل پر پریشان نہیں ہوا، یہ یاد رکھیے، اپنی عقل پر پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو چھپا نہیں سکا۔ اپنے فعل پر پشیمان ہوتا تو توبہ کرتا کہ بھائی کو قتل ہو گیا، غلطی سے ہو گیا نا، اللہ سے معافی مانگ لیتا، اور پھر اگر وہ اپنے فعل پر نادم ہوتا نا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو پھر اس کو معافی مل جاتی اور قیامت تک ہونے والے قتلوں کا گناہ بھی اس کے سر نہ ہوتا۔ تو اصل یہ نہیں کہ میں پریشان بیٹھا ہوں غلطی کر کے، اصل یہ ہے میں نے یہ جو کام کیا اس پر پریشان، اللہ کو وہ بات پسند۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے۔ یہ حکم سب کے لیے کہ کسی نے ایک جان کو قتل کیا، ساری انسانیت کو قتل کر دی۔ یہ قتل چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسے اپنا سر لے کر مقتول اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور باقاعدہ جسم سے خون بہے گا جس طرح قتل کے دوران بہتا، اور وہ بولے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا، قاتل بھی ساتھ ہو۔ ایک حدیث میں تو ابداً جہنمی کے لفظ آتے ہیں، بڑی وعید ہے، اس میں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، کس صورت میں قتل ہو سکتا ہے؟ حکام حد جاری کریں زانی پر پتھر مار مار، کسی جان کے بدلے میں جان، کسی نے قتل کر دیا اس کے بدلے میں حکومت اسے قتل کرے، یہ حکومت کا کام۔ رجم پتھر مارنا، یہ حد جاری کرنا، یہ بھی حکومت کا کام۔ او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرے، جتھا بنا لیا ہے، جیسے یہ علاقوں کے اندر بڑے بڑے چودھری اور انہوں نے گنڈے رکھے ہوتے ہیں اور وہ قتل کر دیتے ہیں مخالفین کو جن کے ساتھ پورا جتھا بنایا ہوا، اور وہ دنیا جہان کے قتل کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے 3 قتل ہوئے گجرات میں آپ کے پاکستان کی تاریخ میں، اس نے بارات روک کر 22 مرد تھے بارات میں، 21 قتل کر دی۔ ایک کو چھوڑا اور کہا تجھے اس لیے چھوڑا جا کے بتلا، میں نے ان کو ابھی ایک بندے کا بدلہ لیا۔ مسلمان ہیں دونوں، حاجی نمازی، سبحان اللہ، اور کلمہ پڑھتے ہیں، ساری انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے۔ فساد سے بچیے، کوشش کیجئے، کوئی بات ہو گئی ہے تو درگزر کیجئے، درگزر کیجئے۔ مولوی بھی ہاتھ چڑھا کے شروع ہو جاتا ہے کہ مولویت پیچھے رکھو، میں تو دسنا میں کہاں کون، نہیں۔ پھر فرق کیا ہے نمازی میں اور ایک عام آدمی؟ فرق ہونا چاہیے نا، ایک پڑھے لکھے میں اور ایک ان پڑھ میں۔ وہ گدھے نے 1 لات ماری تو اس نے آگے سے 2 ماری، آ کے میں تیرے کو کوئی کاٹا نہیں، فرق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات ہو گئی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں خاص طور پہ یہ افطاری کے وقت موٹر سائیکل ہٹ ہو جاتے ہیں کشمیر روڈ پر کثرت سے، گاڑیاں دوسرے میں، کیا جی گھر پہنچنا ہے بیوی کے ساتھ افطاری کرنی اور گاڑی دے مار اس کے اندر، اور پھر مار کٹائی رودے دار، سبحان اللہ۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک زندگی بچائی، یہاں یہ قرآن کی نص میں یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث بچایا، یہ سنی بچایا، یا وہابی بچایا، زندگی بچائی، مشرک، کافر، ہندو، یہودی، کوئی بندہ بھی پیاسا مر رہا ہے اس کے منہ میں پانی ڈال دو، پانی ڈال، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، بحیثیت انسانیت۔ وہ اس عورت نے صحیح بخاری میں کتے کو، بچے کو پانی پلایا تھا، وہ نجس ہوتا ہے، وہ مشرک بھی نجس ہوتا ہے، کافر بھی نجس ہوتا ہے، پلید ہوتے ہیں یہ لوگ، لیکن زندگی بچانا جو ہے گویا اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچائی۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ کسی کو آپ نے اٹھایا اور میں نے اٹھایا سڑک پر روڈ ایکسیڈنٹ سے، اور آگے پولیس نے مجھے ہتکڑی لگا دی، ہمارے ملک کا قانون ہے صحیح، ایسے اس میں اچھا ٹکر مار کے نسلیں پہ ہو، اور وہ پکڑ کے خود ہی کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے پیغمبر ان کے پاس بڑے دلائل لے کر آئے، اہل کتاب کے پاس کثرت سے اللہ تعالی نے انبیاء بھیجے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد بھی زمین میں فسادی ہے، اور قیامت تک اہل کتاب فسادی، اور مسلمان فسادی نہیں ہوتا، مسلمان فسادی نہیں ہوتا، بحیثیت مسلمان ساس فسادی نہیں، بہو فسادی نہیں، سسر فسادی نہیں، گھر میں فساد نہیں، کوئی بات اونچ نیچ ہو گئی ہے تو یہ جو اہل کتاب ہیں لمسرفون، یقیناً حد سے بڑھنے والے، حد کراس کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فساد فی الارض سے محفوظ فرمائے۔ وہ فساد چھوٹے سے کیوں نہ ہو، کتنی مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں، ایک مسجد میں خنجر چلے کراچی میں جب میں ہوتا تھا، زخمی لو لعان ہو جی، ایک کہتا ہے جوتی پہن کے نماز پڑھنی، دوسرا کہتا ہے تو بڑھ کے بھی کھا جوتی پہن، وہ جوتی پہن کر آیا بے وقوف، اور دوسرے نے خنجر تیار رکھا ہوا تو پھاڑ دیا اس کو، لہو لعان کر دیا۔ بچیے اس سے، درگزر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق۔ معتکف حضرات تشریف فرما، سے تعارفی نشست تو نہیں ہے۔